جہاں ان کا نام لیا جائے وہ محفل عظیم ہے، تو جس محفل میں وہ خود ہوں اور خود فرمائیں، خطاب فرمایا غدیر خم پر. آپ دیکھیں نا کائنات میں ایسی عظیم محفل، کتنی عظیم محفل ہے، کتنی عظیم محفل ہے، اور اس محفل کا جو عنوان ہے وہی آج کا پیغام ہے. بس کیا ہے عنوان، کیا ہے آقا کا فرمان؟ آقا نے خطاب جب شروع فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی. فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی. وَوَعَدَ وَذَكَّرَ، پھر آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی. یہ تمہید ہے میرے محبوب کی، آقا کی تمہید. اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کر کے حج ادا ہو گیا، حج ادا ہو گیا. حج سے واپسی، حج سے ایسے ہی ہے، حج سے واپسی پر جنہوں نے دیگر ممالک میں جانا تھا وہ چلے گئے، جنہوں نے آگے پیچھے رستے جن کے آگے پیچھے تھے وہ چلے گئے. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک رستہ ہے. مکہ سے جب آقا مدینہ کے راستے میں تھے، مدینہ کے راستے پہ تھے، مدینے کا راستہ اور مدینے والے کا خطاب، اور جو مدینے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے خطاب. اما بعد، الا ایھا الناس، آقا نے اب خطاب شروع فرمایا، مخاطب کیا لوگوں، اے لوگوں، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، ظاہری صورت میں میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوشک ان یاتینی برسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے مجھے لینے کے لیے. فاجیبوا، جب وہ میرے پاس آئے یہ سوال کرے، توجہ، جب قاصد آ کے یہ سوال کرے آقا کیا جانا چاہتے ہیں، یہ راز بتا رہا ہوں عربی لغت کے اس کے گرامر کے حساب سے. فاجیبا سوال کا جواب ہوتا ہے، میں اس کا جواب دوں گا. اللہ کا قاصد آئے، اللہ پاک جس کو بھیجے اور یہ فرما کے بھیجا، محبوب سے پوچھ لینا، ملک الموت جس طرح دوسروں کے پاس جاتے ہو ایسے نہیں جانا محبوب کے پاس. یا اللہ کیسے جانے، پوچھنا میرے محبوب سے، سونا آپ رب کے پاس جانا چاہتے ہیں یا ابھی اور رہنا چاہتے ہیں؟ جیسے پھر محبوب کا ویسے کر لیتے. ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا. اور میں اگلی بات کیا آپ کو بتا دوں، خدا کی مرضی ہی یہ ہے کہ رسول کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ ہو. یہ کیا کہہ گیا ہوں بس سوچتے رہیے گا. اللہ اکبر کبیر. تو آقا نے فرمایا کہ میں اب یہ آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ اب میں زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہوں گا. جس طرح تم میری پہلے مجھے دیکھتے ہو، مجھ سے آ کے مل لیتے ہو، اب میں، یہ آپ کا اشارہ تھا، اب میں نے پردہ فرمانا ہے. تو موقع بڑا اچھا ہے، سارے موجود ہیں، حج کر لیا ہے، تو اس موقع پر سب چونکہ جمع ہیں تو
آقا نے اس موقع پر پھر خطاب فرمایا. اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی اور یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ موجودہ دور میں جہاں کہیں لوگ جمع ہو وہ محفل کسی بھی عنوان سے ہو وہاں پر خطاب کر لینا یہ سنت سے ثابت ہے. یہ اشارہ میں کر رہا ہوں شادیوں کی طرف, شادی کی تقریبات کی طرف. یہ لو جی شادی کا موقع, اب دیکھیں یہ یہاں کیا موقع تھا, یہاں کوئی جمعے کا موقع ہے کوئی, یہ کوئی مسجد میں خطاب ہے, مسجد میں خطاب نہیں ہے, یہ کوئی مکہ میں خطاب نہیں ہے, یہ مدینے میں خطاب نہیں ہے, یہ مکہ اور مدینے کے درمیان رستہ ہے, وہاں ٹھہرے, پڑاؤ کیا, رکے, وہاں کا خطاب ہے. دین کا کام کیسے پھیلائیں گے؟ آج یہی تو مسئلہ ہے. شادیوں میں ہم اللہ رسول کی بات کرتے نہیں, کوئی فوت ہو جائے وہاں اشارے ثواب پہ, وہاں پہ بھی اللہ ماشاءاللہ کرتے ہیں کچھ, لیکن وہاں پہ بھی کچھ حساب سے نہیں ہو رہا. اچھا پھر مجھے بتائیں, لوگ جہاں بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں ہم اللہ رسول کی بات کرتے نہیں, تو پھر پیغام کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ ہم نے وہاں کیا کیا؟ کیا ہمیں اتنی بھی محبت نہیں رہی کہ ہم وہاں آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کسی عالم دین کو بلا کر اللہ رسول کی بات ہی کروا لیں؟ اتنے لوگ بیٹھے یار, کوئی پیغام, کوئی میسج ان کو دے دیا جائے. اور میں ایک اگلی بات آپ کو اشارہ کر دوں, کائنات کی کوئی ایسی مجلس نہیں جس مجلس پر گفتگو کا عنوان محمد نے نہ بتایا. یہ بتا رہا ہوں نا, جو مرضی مجھ سے پوچھ لے, پوچھے مجھ سے, خدا کی قسم غلام مصطفیٰ بتائے گا. دنیا جہان کی کوئی محفل ہو, کسی بھی عنوان سے ہو, ہاں میں نے ایک لفظ میں ساری بات کر دی, کوئی عنوان ہو, اس عنوان پر میرے محبوب پاک نے ڈائریکشن پہلے فرما دی گئی. اس پر قرآن کے آیات موجود ہیں, اس پر احادیث موجود ہیں. یہ فقیر عرض کر رہا ہے, پتہ ہے تو کر رہا ہوں, ایسے تھوڑی کر رہا ہوں. جو جس کا پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے کہ جی کسی کوئی بھی ذہن ہو, کسی کے ذہن میں کسی بھی قسم کی محفل کا ذہن ہو, وہ تنہائی کی محفل ہو, وہ جلوت کی محفل ہو, وہ خلوت کی محفل ہو, وہ غم کی محفل ہو, وہ خوشی کی محفل ہو, وہ گھر کی محفل ہو, وہ باہر کی محفل ہو, وہ رشتے داروں کے ساتھ محفل ہو, دوستوں کے ساتھ محفل ہو, کسی بھی قسم کی محفل ہو, ہر محفل پر میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا. یہ غلام مصطفیٰ اس کو جانتا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں, جب ہر موقع پر قرآن اور حدیث کی باتیں موجود ہیں, تو جب ہم اس موقع پر, جس موقع پر وہ باتیں ہیں, اگر وہاں نہیں کروائیں گے تو وہ باتیں کیسے پتہ چلیں؟ شادی کے بارے نہیں پتا کتنے احکام ہیں, نکاح کے بارے کتنی باتیں ہیں, بتائیں مجھے وہ. اب مجھے آپ بتا دیں, خدا کے لیے اس پیغام کو شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. جس تک یہ پیغام پہنچے اس کو آگے پہنچائیں. شادی کی باتیں کس موقع پر آپ کریں گے؟ وہاں ہزاروں کا مجمع بارات میں بلا لیا, شادی کے مسئلے کب بیان پھر کیے جائیں گے؟ اگر وہاں نہیں بیان کریں گے کون سنے گا؟ وہاں سارے آئے بیٹھے, قرآن کی ساری آیات احادیث ساری وہ کدھر جائیں گی؟ ایک میاں بیوی کے حقوق کی بات وہاں نہیں کرنی تو پھر کہاں کی جائے گی؟ بتائیں مجھے. خدا کے بندوں ان باتوں کو سمجھیں. جس سطح کی بھی محفل ہے, جس طرح کی بھی محفل ہے, کوشش کریں وہاں کسی بھی شخص کو, کوئی جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ جس کو بلا سکتے ہیں, جو آپ کو اپنی نہ سنائے, قرآن اور سنت کی سنائے, جو آپ کو ڈائریکشن صحیح رکھے, صحیح راستے پر لے کے جائے, اور راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹاتا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آقا نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے. پھر سنو, تجھے اور پوری کتاب میں کیا کس کے پاس اعمال پیش کیے گئے؟ تو دھیان ہے جی, دھیان تو ویسے بہت ہے ماشاءاللہ. آقا کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے گئے اور آپ نے فرمایا میں نے جو سب سے بہتر چیز دیکھی وہ یہ دیکھی جس نے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. راستے بھی دو ہیں, دنیا کا راستہ, دین کا راستہ,
وہ رکاوٹ دنیا کے راستے میں ہو یا دین کے راستے میں ہو، وہ بد عقیدگی کی رکاوٹ ہو، وہ بد مذہبی کی رکاوٹ ہو، وہ شرارت کی رکاوٹ ہو، وہ جناب تعصب کی رکاوٹ ہو، وہ جناب مخالفت کی اور لوگوں کو لڑانے کی جو رکاوٹ ہو، ان رکاوٹوں کو جو دور کرتا جائے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بہتر کرتا جائے گا۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اور وہ رکاوٹیں کیسے دور ہوں گی؟ وہ رکاوٹیں اس وقت دور ہوں گی جب ہمارا قرآن سے تعلق ہوگا، اہل بیت سے تعلق ہوگا۔ اب وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اب میں اس بات کو یہاں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت کو ضرور ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن اب بات جو ہے اب وہ کتاب کو دیکھ کے نہیں ہو سکتی۔ کتاب تو میں نے دیکھ لی اور کتاب میں دیکھتا رہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو خلاصہ بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ غدیر خم کا جو خلاصہ ہے نا، پورے غدیر خم پر جو آقا نے خطاب فرمایا اس کا سارا خلاصہ 2 الفاظ میں، بس وہ سن لیں، 2 الفاظ، 2 جملے۔ کیا آپ نے فرمایا قرآن کو تھامے رکھنا اور اہل بیت سے محبت کیے رکھنا۔ اب پتہ چل گیا آپ کو کہ اہل بیت کے ذکر کے ساتھ کون سا ذکر ضروری ہے؟ بولیں، قرآن پاک کا۔ اہل بیت کے ساتھ کس کا ذکر ضروری ہے؟ اور جب قرآن کا ذکر کیا جائے تو ساتھ کس کا ذکر ضروری ہے؟ دنیا بھر میں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے آقا کا یہ پیغام ہے۔ دنیا بھر میں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں دونوں کے لیے پیغام ہے۔ جو قرآن پہ نظر رکھے اسے بھی اہل بیت پہ نظر رکھنی ہوگی، اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے قرآن سے محبت کرنی ہوگی۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، دونوں کو تھام لو۔ آج کی تاریخ کا یہ تاریخ نوٹ کر لینا اور ٹائم بھی نوٹ کر لینا۔ آج کی تاریخ کا محرم الحرام کے جمعے پر یہ تاریخی جملہ یاد رکھ لیں، یہ دنیا گمراہی سے اس وقت ہی بچ سکتی ہے جب یہ قرآن اور اہل بیت کو تھام لے۔ ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، قرآن اور اہل بیت سے تعلق کو مضبوط کرو۔ قرآن اور اہل بیت کو آقا نے جوڑ دیا۔ قرآن کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت دونوں کو آقا نے ایک ہی وقت میں بیان فرما دیا اور یہ بتایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مگر یہ نہ اس چکر میں نہ پڑے نہ آقا تو چلے گئے، اب ہم کدھر جائیں، ہمارا کون ہے، ہم کس سے رہنمائی لیں؟ آقا تو پردہ فرما گئے، اب ہم کدھر جائیں؟ تو آقا نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا، فرمایا ہم بتا رہے ہیں ہمارے بعد تمہیں 2 صورتیں دے رہے ہیں۔ آقا نے 2 صورتیں دی ہیں، ایک کتاب کی صورت ہے، ایک رحمان کی صورت ہے۔ رحمان کی صورت کا نام علی ہے، رحمان کی صورت کا نام محمد ہے، رحمان کی صورت کا نام علی ہے، رحمان کی صورت کا نام سیدہ ہے، رحمان کی صورت حسن ہے، رحمان کی صورت حسین ہے۔ یہ اہل بیت رحمان کی صورت ہے، یہ اہل بیت رحمان کا مظہر ہے، یہ اہل بیت رحمان کی تقدیر ہے، یہ اہل بیت رحمان کی تدبیر ہے، یہ اہل بیت رحمان کے امیر ہیں، یہ اہل بیت رحمان کے ہاں کبیر ہیں، یہ اہل بیت رحمان کے سفیر ہیں، یہ اہل بیت رحمان کی تدبیر ہے۔
تو دو صورتیں دی، کتاب کی صورت میں یہ قرآن ہے ہمارے پاس، یہ کتاب کی صورت میں ہے، وہ رحمان کی صورت میں ہے۔ ہاں دو قرآن کا ذکر کر دیا، ایک خاموش قرآن، ایک بولتا قرآن۔ وہ ناطق قرآن ہے، یہ خاموش قرآن ہے۔ قرآن پاک پر جب بھی بات ہوگی، آپ دیکھیں نا، قرآن کے حکموں کو جب توڑا گیا تو 61 ہجری میں جب قرآن کے احکام کو توڑا گیا تو قرآن تو خاموش رہا۔ قرآن تو خاموش رہا، قرآن نے تو کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا، قرآن تو کسی کے پاس نہیں گیا، قرآن نے تو کسی کو نہیں روکا۔ او یزید بدبخت، رک جا ظلم سے، قرآن اس کتاب والے قرآن نے جا کے نہیں روکا، کیونکہ یہ قرآن خاموش قرآن ہے، یہ قرآن خاموش قرآن ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہاں قرآن کے خلاف کوئی زندگی گزارے تو قرآن نے تو جا کے نہیں روکنا، مگر قرآن کے ساتھ حسین کو جوڑا میرے آقا نے۔ جب یہ قرآن چپ رہا تو حسین والا قرآن بول اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا کے بندو، کربلا میں کس نے قرآن پڑھا؟ خدا کے بندو یہ دیکھو، سر کٹ کے بھی، سر تن سے جدا ہو اور پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ خدا کے بندو، قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامو، ان دونوں کے ساتھ تعلق بناؤ، ان سے محبت کرنا، قرآن کو تھامے رکھنا۔ اور اگلی بات یاد رکھو، جو قرآن کا حکم ہے وہی اہل بیت کا حکم ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو پورا وہ رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پورا اصول ہے کہ یاد رکھ لو، اہل بیت کی کبھی بات قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو کہیں مل جائے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو فوری رد کر دینا، کیونکہ وہ بات ان کی ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کی کوئی بات اگر تاریخ میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھیں، تاریخ میں کسی جگہ ملے قرآن کے خلاف ہو تو خود اہل بیت کا مسئلہ ہے اور قرآن کا مسئلہ ہے کہ اس کو رد کر دینا، اس کو قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ جو قرآن نے کہا، جو قرآن نے بتایا وہی اہل بیت نے کیا، اور جو اہل بیت نے کیا ہے وہ قرآن سے کیا ہے، قرآن سے کیا، قرآن کو دیکھ کے کیا۔ آخری نقطہ یہ ہے، کیونکہ میں جب بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں وہ آیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں قرآن میں شک ہو، توجہ، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پہ اتارا، تو اس طرح کرو، اس جیسی صورت لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، آپ میں سے کچھ لوگ پہنچ گئے اس بات کو کہ یہ بات کہاں پہنچ گئی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، قرآن کی آیت، اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں شک ہے تو توجہ توجہ توجہ، اگر تمہیں شک ہے تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی علمی دلیل دو، کہا اس جیسی صورت لاؤ۔ قرآن، یہ قرآن کی آیت ہے، اس جیسی صورت لاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کو قرآن پہ شک ہو جائے تو رب فرماتا ہے اس جیسی صورت لاؤ۔ خدا کے بندو، او خارجیو، ناسبیو، سنو، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت کی شان کو کم بیان کرتے ہیں، ان کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پہ غور تو کرو۔ رب نے تو اعلان کر دیا اور ادھر مصطفیٰ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑ دیا۔ جسے قرآن میں شک ہو وہ اس جیسی صورت لائے، اور جنہیں اہل بیت کے کسی عمل میں شک ہو ان جیسی صورت تو لائے۔
ساتھ پھر اس پر عمل کس نے کیا جو ابھی آپ کو بات سنائی. جناب عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, جب بیٹے نے کہا اے ابا جان مجھے آپ نے مال غنیمت میں سے کم دیا, حسن کو حسین کو زیادہ دیا, ان کو زیادہ دیا, میں بیٹا ہوں مجھے کم دیا. آپ نے فرمایا سنو اے عمر نے بیٹے سے کہا بیٹے سنو, پھر تم کہتے ہو ان کے برابر دو, ان جتنا دو, سنو اگر یہ چاہتے ہو تو ان جیسی کوئی صورت لے آؤ. وہ ہے صورت ایسی کونین میں کوئی صورت ہے تو اس کونین کو محبوب نے 2 ثقلین عطا فرما دی. اس کونین کو 2 ثقلین آقا نے عطا کیے. وہ 2 ثقلین ایک قرآن ہے اور دوسرا نبی پاک کی اولاد ہے, اہل بیت ہیں. یہ ثقلین ہیں اور جو 2 نین ہیں پوری کونین کو کونین کے والی نے, کونین کے مالک نے 2 ثقلین عطا فرمائے. ثقلین ایک ثقلین 2 ثقلین ہیں, ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے 5 تنبات ہیں. اہل بیت اطہار ہیں, ان سے تعلق برقرار رکھو, قرآن سے جڑ جاؤ, قرآن کی طرف آ جاؤ. اہل بیت کا ذکر جس طرح محرم میں کرتے ہیں اسی طرح قرآن کا ذکر بھی کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں بالخصوص عظمت قرآن کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات کو مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین.